معزز حاضرین، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج 16 روزے پورے ہو چکے ہیں۔ دھیرے دھیرے یہ عشرہ بھی اختتام پر ہے اور تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے، جس عشرے کی خصوصیت یہ ہے کہ طاق راتیں جس عشرے کو حاصل ہیں، جس میں ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل اور بہتر ہے، جو 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ اور ساتھ ہی آخری عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتکاف کرنا سنت ہے، ثابت ہے۔ میں بالکل مختصر انداز میں اعتکاف کے چند ایک مسائل ذکر کروں گا، اس کے بعد بات ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اعتکاف کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، اور اعتکاف کی حالت میں کیا کرنا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، اعتکاف کتنے دنوں کا کرنا ہے اور کس حالت میں کرنا ہے اور کہاں کرنا ہے، بہت سارے سوالات ہیں۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جو لوگ 40 سال کی عمر کمپلیٹ کر لیے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو دنیا سے فارغ کر لیں۔ ریاض الصالحین کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے، کہنا ہے کہ اہل مدینہ میں سے جو شخص 40 سال کا ہو جاتا تھا، مدینہ والوں میں جو شخص 40 سال کا ہو جاتا تھا، وہ اپنے آپ کو دنیا سے فارغ کر کے دین سے اپنے آپ کو جوڑ لیتا تھا۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ 40 سال تک دین سے دور رہا، اب وہ دین سے جڑ گیا، نہیں، 40 سال کے بعد دنیا کے لیے کام کرنا کم کر دیتے تھے، دین کی طرف یکسو ہو جاتے تھے اور اپنا زیادہ وقت، زیادہ مصروفیت دین پر لگاتے تھے، دین کے لیے کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے، نبی کی زندگی سے بھی ثابت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورہ حجر کی آخری آیتوں میں کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے نبی جب آپ کو یہ یقین ہو جائے، کیا؟ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یقین یعنی موت، تو اپنے رب کی عبادت میں تیزی پیدا کرو۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ تو یعنی آخری گھڑیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی عبادت سے عبارت ہے، پر ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ جب آخری گھڑی ہو، یعنی موت کے دن قریب ہوں، تو عبادت میں تیزی آ جانی چاہیے۔ خصوصاً بزرگوں کے لیے یہ نصیحت ہے قرآن میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا ہے، لیکن جس سال آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں اس سال آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا ہے، جبکہ آپ کا معمول تھا 10 دنوں کا، 10 راتوں کا اعتکاف کرنا، لیکن جس سال آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے آپ نے 20 دنوں کا، 20 راتوں کا اعتکاف کیا ہے۔ ہر سال آپ قرآن کریم کا ایک دور کرتے تھے، لیکن جس سال آپ اس دنیا سے کوچ کیے اس سال آپ نے قرآن کریم کا 2 دور کیا ہے۔
یہ بتا رہا ہے کہ آخری ایام میں عبادت میں تیزی آ جانی چاہیے، اور آخری زندگی کے آخری ایام میں تو آنی ہی چاہیے، اس ماہ مبارک کے آخری ایام میں بھی بڑی تیزی آنی چاہیے عبادت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری دنوں میں 10 دنوں میں یعنی تیسرے عشرے میں اپنی کمر کو کس لیتے تھے، عبادت کے لیے یکسو ہو جاتے تھے، فارغ کر لیتے تھے، اور راتوں کو جاگتے تھے، احیا لیلہ وایقظ اہلہ، پوری رات جاگتے تھے اور پوری فیملی کو، گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، اور کمر کس لیتے تھے، عبادت میں یکسو ہو جاتے تھے، اعتکاف میں بیٹھ جاتے تھے۔ ساتھ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں ہے کہ صدقہ و خیرات میں الریح المرسلہ، تیز ہوا کی طرح آپ صدقہ و خیرات کرتے تھے۔ تو یہ ایام اس مہینے، اس ماہ مبارک کے آخری ایام، تیسرا عشرہ ویسے بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، لیکن اگر آدمی زندگی کے آخری ایام میں ہو تو وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس بات کو اکثر لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں تو ابھی خواہشات 50 اور 60 کے بعد جوان ہوتی ہیں۔ ابھی بڈھا کہتا ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی بڑھاپا نہیں آیا، بڑھاپا ماننے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ کبھی بال کو کالا کر رہا، کبھی لال کر رہا، کبھی سفید کر رہا، تیاری نہیں ہے اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے، فیشن میں لگا ہوا ہے، داڑھی نکالنے میں لگا ہوا ہے۔ کب تک نکالے گا بھائی؟ اچھا کس کو بتانا، کس کو ہے؟ اب کس کو بتانا ہے؟ چلو ٹھیک ہے، ایک عمر ہے، پھر بھی سمجھ میں آتا ہے بھائی ایک عمر میں کسی کو بتانا ہوگا، لیکن اب کس کو بتانا ہے؟ عورتوں کا بھی یہی حال ہے، چون باز کنی مادر باشد، بڑھاپے میں بھی بہو نظر آنے کی فکر ہے۔ کیا ضرورت ہے بھائی؟ اللہ نے جو چھین لیا اس سے راضی نہیں ہے، جو دے دیا اس سے خوش نہیں ہے، اسی پر اب اس بڑھاپے کو غنیمت سمجھتے ہوئے، اس کی قدر کرتے ہوئے، ان لمحات کی قدر کرتے ہوئے اس کو استعمال کرنا چاہیے، اور سارے لذات و شہوات اور خواہشات کو چھوڑ کے دنیا سے کٹ کر کے عبادت میں یکسو ہو جانا چاہیے۔ اور اب تو آخری ایام میں پروف کر دینا چاہیے کہ میں تھک ہار کے تیرے سامنے سرنڈر کر رہا ہوں۔ وہ ٹائم پہ بھی سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کسی بھی قوم کو یا کسی بھی فوج کو آپ نے دیکھا ہوگا، جب وہ ہار جاتی ہے تو سرنڈر کر دیتا ہے، لیکن یہاں ہارنے کے بعد بھی آخری ٹائم تک بھی سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہے۔ بہرحال اللہ ہم سب کو سمجھ دے، عمل کی توفیق دے۔ تو اعتکاف پر بات نکلی تھی۔ اس آیت مبارکہ میں اعتکاف کا ذکر رمضان سے جوڑا گیا ہے اور مسجد سے جوڑا گیا ہے۔ تو اعتکاف کیا ہے؟ پہلے تو یہ جانیں کہ اعتکاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ فرض نہیں ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ آدمی اپنے اوپر اس کو فرض کر لے، نظر کے ذریعے نظر مان لے کہ میں ایک رات کا یا چند راتوں کا یا چند دن کا میں اعتکاف کروں گا، تو وہ نظر کی شکل میں اگر اس نے مان رکھا ہے تو وہ اس کے اوپر فرض ہے، واجب ہے اس کی۔ یہاں تک کہ زمانے جاہلیت میں، اسلام سے پہلے اگر وہ اس نے نظر مانی ہے اور وہ اسلام قبول کر لیا ہے تو اس کو بھی پورا کرنا ہے۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے جس پر امام بخاری نے ہیڈنگ قائم کیا ہے، باب الاعتکاف لیلاً، ایک رات کا اعتکاف۔ اس کے تحت حدیث آ رہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت عمر بن خطاب اسلام لانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بولے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زمانے جاہلیت میں اسلام سے پہلے ایک رات اعتکاف کرنے کی نظر مانی تھی، میں کیا کروں؟ تو نبی نے فرمایا کہ آپ اپنی نظر کو پوری کریے۔ تو زمانے جاہلیت کی نظر بھی اگر ہے، اسلام سے پہلے کی نظر، کفر کی بھی نظر ہے، تو اس کو اسلام لانے کے بعد پورا کرنا ہے۔ تو اگر
نظر مانا ہوا ہے تو پورا کرنا ہے، وہ تو واجب ہے اس کے اوپر۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ لیکن اگر نظر نہیں مان رکھا ہے تو پھر وہ اس کے اوپر سنت ہے، نفل کی حیثیت رکھتا ہے۔ آدمی کرے گا تو ثواب ملے گا، نہیں کرے گا تو گناہ نہیں ہے اس کے۔ معتکف آدمی، اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ اعتکاف کہتے کس کو ہیں؟ دنیا سے کٹ کر کے، دنیا کے تمام مصروفیات، مشغولیات، لذات و شہوات سے کاٹ کر کے اپنے آپ کو مسجد کے کسی ایک کونے میں محدود کر لینا، قید کر لینا عبادت کی غرض سے، اس کا نام اعتکاف ہے۔ ہماری مسجدوں میں جو اعتکاف کا طریقہ نوجوان بچوں نے ایجاد کر رکھا ہے، وہ اعتکاف کہیں بھی حدیث میں، قرآن میں ہے ہی نہیں۔ ٹینٹ بنا لیتے ہیں، خیمے بنا لیتے ہیں، اس میں رہتے ہیں، موبائل پہ چیٹنگ، چیٹنگ، لافنگ، ٹاکنگ سب چلتے رہتے ہیں۔ یعنی ایک طرفہ تماشا ہے، ایک لہو لعب ہے، وہ ایک سنت کا مذاق اور کھلواڑ ہے۔ وہ اعتکاف بیٹھنے والے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ السنۃ علی المعتکف اللہ یعود مریضا ولا یشہد جنازہ۔ جو اعتکاف میں بیٹھا ہے، معتکف آدمی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی جنازے میں، مسجد سے باہر کسی کے جنازے میں شریک ہو۔ اب آپ بتائیے، اور کسی مریض کی عیادت میں جائے، جبکہ کسی مریض کی عیادت میں اگر صبح کو جاتا ہے تو شام تک 70,000 ملائکہ اس شخص کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، جو کسی اپنے مسلمان بھائی کو دیکھنے گیا تھا اس کی بیماری کی وجہ سے، اور شام کو جاتا ہے تو صبح تک 70,000 ملائکہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ وہ کام کے لیے بھی نہیں جانا۔ ولا یعود مریض، کسی مریض کی عیادت بھی نہیں کرنا ہے، اور نہ ہی بیوی کو چھونا ہے۔ اس میں بھی وہی ہے قرآن کریم میں، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھ جاؤ تو اپنی عورتوں سے مباشرت نہ کرو، ملاقات نہ کرو۔ ملاقات کا مطلب وہ خلوت صحیحہ، ایسے ملنا جائز ہے۔ نبی کی بیویاں نبی سے ملنے آتی تھیں مسجد نبوی میں۔ حضرت صفیہ عائشہ، رات کا وقت تھا، بات کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کیا، پھر آپ ان کو چھوڑنے کے لیے باہر نکلے، پوری حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مسجد حضرت عائشہ کے حجرے میں دے دیتے تھے، آپ کی بیویاں آپ کے سر میں کنگھا کرتی تھی، وہ سب جائز ہے، مختصر بات۔ لیکن ضرورت جو میاں بیوی کے تعلقات ہیں وہ قائم نہیں کر سکتے۔ ولا یمس امرأۃ، اور نہ ہی عورت کو چھو سکتے ہیں اس نیت سے، اور باہر نہیں نکلیں گے مگر کوئی شرعی ضرورت سے۔ باہر بھی نہیں نکلیں گے مسجد، ہاں شرعی ضرورت ہے، عذر ہے، باتھ روم استعمال کرنے کے لائق نہیں ہے تو گھر چلے جا سکتے ہیں، جا کے استعمال کر کے آ جائیں گے۔ نہانا ہے جا سکتے ہیں، کھانا لانے والا کوئی نہیں ہے جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ساری ضرورتیں مسجد میں پوری ہو رہی ہیں تو مسجد سے باہر نہیں جائیں گے، فون پر باتیں نہیں کریں گے ادھر ادھر۔ یہاں تک کہ اگر درس و تدریس کا معاملہ ہے، جیسے میں بیٹھ کے آپ کے سامنے درس دے رہا ہوں، تو یہ کام بھی اگر ضروری ہے تو کرے گا، نہیں تو عبادت میں مشغول رہے گا۔ اگر کوئی ضروری کام ہے، کوئی نہیں ہے کرنے والا، کوئی امامت کرنے والا نہیں ہے تو نماز پڑھائے گا، درس دے گا۔ لیکن اگر کوئی ہے تو وہ اپنا کام کرے گا، کیونکہ وہ آیا ہے پوری دنیا سے کٹ کے اس کارنر میں عبادت کے لیے۔ کچھ ضروری کام ہے جس کے بغیر جو آپ ہی کر سکتے ہیں، یا جو آپ کی اپنی ضرورت ہو کوئی دوسرا پوری نہیں کر سکتا اور آپ کو کرنا ہی ہے، اس کے لیے باہر جا سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ مسجد عائشہ میں ایک صاحب مائک بنانے آئے، بولا بھائی
ماشاءاللہ میں سنا آپ ہاں میں اعتکاف میں تقوی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا ہوں. بولا بھائی آپ وہاں بیٹھے ہیں اعتکاف میں, آپ یہاں مائک بنانے آئے ہیں؟ بولے ہاں. میں بولا ایسا نہیں ہوتا بھائی, آپ اعتکاف میں بیٹھ جاؤ, چھوڑ دو یہ, اب مائک بنانا ہی ہے تو پھر اعتکاف میں کہیں کو بیٹھے ہیں. بزنس یا تو وہ کرو یا تو یہ کرو. اب وہ تجارت شروع کرے تو اس کو چھوڑ دینا پڑتا, یا تو اسی کو جاری رکھو اس کو چھوڑ دو. تو بہرحال یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں دنیا کے, ہاں فون پہ کسی سے کچھ ضروری بات کرنا کر سکتے ہیں, لیکن گھنٹوں گھنٹوں باتیں کرنا, فون پہ لگے رہنا, ٹائم پاس کرنا, باہر بیٹھ کے جو ہے گپ شپ کرنا, اور اس کے بعد کھانے اور پینے کی چیزیں جو ہے اس پر ڈسکس کرنا, یہ سب بیکار بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت, کب بیٹھنا ہے, کہاں بیٹھنا ہے, عورت کے لیے کیا حکم ہے, مرد کے لیے کیا حکم ہے, کتنے دن زیادہ سے زیادہ بیٹھ سکتے ہیں, کم سے کم کتنے دن بیٹھ سکتے ہیں, اس پر انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا بات کریں گے. ابھی ہمارے پاس 2-3 دن ہے, تب تک انشاءاللہ ہم اعتکاف کے تاریخ تک پہنچ جائیں گے. سارے مسائل کو سمجھتے ہوئے وہاں تک جائیں گے, تاکہ تھوڑا تھوڑا سنیں ذہن میں رہے. بہت سارا ایک ساتھ سنیں گے تو باتیں یاد نہیں رہتی. اسی پر ہم اتفاق کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید کرتے ہوئے اللہ ہم سب کو سنی گئی باتوں پر عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.